اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، محبت ہے آپس میں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں ان کی دو وصف اس آیت مقدسہ کے اس حصے میں ذکر کی گئی ہیں، دو صفتیں۔ پہلی وصف ان کی یہ ہے کہ وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، اور دوسری وصف یہ ذکر کی گئی کہ وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نصوص قطعیہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اوصاف، دو صفتیں جو ظاہر ہوئی وہ یہ ہیں کہ کفار پر سخت ہوں گے، آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے دینی مدارس میں ابتدائی جو طلباء ہوتے ہیں ان کو یہ اصول اور یہ قانون پڑھا دیا جاتا ہے، اگر کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے، کتاب اللہ پر تو عمل ہونا ہی ہے، خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے ایک اصول ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ خبر واحد جو کتاب اللہ کے مقابلے میں آ رہی ہے، اگر اس پر عمل کریں تو کہیں کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی تو واقع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تغیر واقع ہوتا ہے تو پھر خبر واحد پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ہاں کوئی ایسا معنی نکل آئے کہ کتاب اللہ کے حکم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر واقع نہ ہو تو پھر خبر واحد پر عمل کر لیا جاتا ہے، کتاب اللہ پہ تو ہونا ہی ہے۔ اگر تغیر واقع ہو تو خبر واحد کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں آئے اور حدیث ایسا معنی دے کہ اس پر عمل کیا جائے تو کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی واقع ہوگی، تو اب شریعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے، علماء اکرام نے یہ حکم واضح کیا ہے کہ کتاب اللہ پر پھر عمل کیا جائے گا، خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ افسوس کی بات ہے کتاب اللہ سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں وہ کافروں پر سخت ہوں گے، آپس میں بڑے نرم دل ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی تاریخ اٹھا کر آ جاتا ہے کہ دیکھو جی صحابہ اکرام کے درمیان تو آپس میں جنگیں تھیں، ان کی تو آپس میں بڑی دشمنیاں تھیں، وہ نفرت اگر کوئی ثابت کرنے کی کوشش کرے اصحاب رسول کے مابین، تو مجھے بتاؤ کتاب اللہ کے مقابلے میں جب خبر واحد آئے، ایسی خبر واحد جس سے کتاب اللہ کے حکم میں تغیر آئے، تو خبر واحد پہ عمل نہیں ہوتا، تو پھر تاریخ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی کسی ایسی تاریخ کا حوالہ دیتا ہے اور جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا صحابہ رسول کے مابین دشمنیاں تھیں، وہ جھوٹا ہے، اور جو وہ تاریخی حوالہ پیش کر رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، اور قرآن کیا ہے؟ یہ لا ریب فیہ، لا شک کا کتاب ہے جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اصحاب رسول کے مابین محبت یہ ہمیں قرآن مجید سے ثابت ہو رہی ہے، مل رہی ہے۔ گولڑے کے تاجدار سرکار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت مقدسہ کی بڑی زبردست تفسیر کی۔ ان کی کتاب ہے مہر منیر، اس میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتے کہ والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کر رہا ہوں
کہ والذین معہ، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیوں؟ کہتے کہ صحبت اور معیت صحابہ اکرام کو رہی ہے، لیکن جو ایک خصوصیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی خصوصی شان، وہ صحبت اور خصوصیت کے اعتبار سے معیت اور صحبت والی جو خصوصیت ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس اعتبار سے والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ آگے اشداء علی الکفار، کہتے ہیں کہ یہ کافروں پر سخت ہونا، کافروں پر تو سارے سخت تھے، لیکن یہ وصف خصوصی طور پر، نمایاں طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں زیادہ پائے جاتی تھی۔ اس وجہ سے یہ خصوصی شان حضرت عمر بن خطاب کی ہوگی، تو لہٰذا اشداء علی الکفار سے مراد پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ رحماء بینہم، کہ آپس میں نرم دل ہیں، اس سے مراد کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام سارے محبت کرنے والے تھے، لیکن یہ والی وصف جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ہے وہ ایک خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی تھی، اس وجہ سے اس سے مراد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تراہم رکعاً وسجداً، اس سے مراد پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت اور اخلاص، تمام صحابہ عبادت گزار تھے، اخلاص والے تھے، لیکن یہ وصف خصوصی طور پر حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی جاتی تھی، تو یہ خصوصی شان انہی کی ہے، اس وجہ سے اس سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب میرے منیر میں اس آیت مقدسہ کی یہ تفسیر کر کے بہت سارے مسائل انہوں نے حل کر دی ہیں، جن مسائل میں آج ہمارے اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں جو بالکل نامناسب ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسائل ہی حل کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ خلافت والا انداز بھی ہو گیا، اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے یعنی اولیت حضرت ابو بکر صدیق کی، پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق، اسی آیت مبارکہ میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی مشکل کشا حاجت روا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ بڑا ایک خوبصورت انداز اور بڑی خوبصورت تفسیر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے منیر میں جو ذکر کی۔ اب میں یہاں پر قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کرنا چاہوں گا کہ اصحاب رسول میں دو وصف بڑی نمایاں طور پر تھی کہ وہ کفار پر بڑے سخت تھے اور آپس میں ان کی بڑی محبت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب رسول کے مابین بھائی چارہ قائم کیا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے، میں رہ گیا ہوں، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، یعنی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو ہی میرا بھائی ہوگا۔ تو اس جامع ترمذی شریف کی جو حدیث پاک ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو قرآن پاک سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپس میں محبت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی صحابہ کو یہی ہے کہ آپس میں بھائی چارہ قائم کیا ہے، ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہے۔ تو پھر اگر کوئی تاریخ کو اٹھا کر لے آتا ہے اور پھر تاریخ کے بل بوتے پہ یہ بات کرتا ہے کہ ان کے درمیان تو دشمنیاں تھیں، تو وہ اس کی یہ بات اور یہ تاریخ جو ہے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔
اور مجھے تو ایسے مسلمان پر تعجب ہوتا ہے جو رزق رب کا کھاتا ہے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے، اور پھر بات جو ہے وہ غیروں کی مانتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے رب کی مانے، اور پیدا کرنے والے رب کی ماننی چاہیے، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ دوسری حدیث پاک میں جو ذکر کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ مزید ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث رسول ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زبان سے جو کلمات جاری ہو جائیں ان کی جو حیثیت اللہ کے ہاں ہے، اس کا اندازہ آپ کو ابھی ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک مستدرک للحاکم کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے میرا انتخاب کیا۔ واختار لی اصحابی، حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے رب نے میرے اصحاب کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ مستدرک للحاکم کی حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں، ان کا انتخاب، ان کا چناؤ کسی اور نے، زید بکر عمر نے نہیں کیا ہے، جس پر ہر کوئی کھڑا ہو کر اعتراض کر رہا ہے یا کسی کو اعتراض کرنے کی اجازت ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، ان کا انتخاب جو ہے خود رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضور فرمانے واختار لی اصحابی، کہ میرے لیے رب نے میرے اصحاب کا انتخاب فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھائے گا، وہ انگلی اس صحابی پر بعد میں اٹھے گی، اللہ کے انتخاب پر اس کی انگلی پہلے اٹھے گی۔ اب اگر کسی میں اتنی ہمت ہے، کوئی ایسی جرات کر سکتا ہے، ویسے مسلمان میں ایسی ہمت ہونی تو نہیں چاہیے، اور نہ ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ رب کے انتخاب پہ انگلی اٹھائے۔ تو صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کا انتخاب رب نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ وہ ہیں جن کا انتخاب رب نے محبوب کے لیے خود فرمایا ہے۔ تو پھر جن کا انتخاب، چناؤ اللہ نے کر لیا ہے، تو پھر ان کے بارے میں ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ غلطیوں پر تھے، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، فلاں جگہ پر انہوں نے یہ درست نہیں کیا۔ جو بڑوں کے معاملات تھے وہ انہی کے ساتھ تھے، وہ مقدس ہستی ہیں، وہ اپنے معاملات آپ جانے۔ میرا اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہو، تیسرے آدمی کو بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے تو پھر بندے کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کے بارے میں طرح طرح کے تبصرے شروع کر دے۔ تیسری حدیث پاک یہ جامع ترمذی شریف سے ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجمع عام سے خطاب فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے آپ سنا ہے۔ ارشاد کیا فرما رہے تھے مجمع عام سے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ جو ہے ابو بکر پر رحم فرمائے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ اس پر ذرا غور کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، منہ بیت المقدس کی طرف ہے، دل میں یہ خیال بنا ہے کہ قبلہ تو بیت اللہ شریف ہو ہمارا۔ 2 رکعتیں پڑھا دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل کا خیال جو ہے وہ بھی اتنا پیارا لگا ہے کہ اس میں بھی تاخیر کیوں ہو۔ فرمایا محبوب خیال بن گیا ہے تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لو۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف، پھر دوسری 2 رکعتیں جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف، نماز ہی میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے۔ جو رب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ اسی وقت فرما دیا کہ اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لو۔
وہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو محبوب رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ عصر کے مقام پر آ جائے، وہ محبوب جو اپنی انگلی کا اشارہ کرے آسمان پر چمکتا ہوا چاند جو ہے وہ ٹوٹ کر زمین پر آ جائے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر پتھر تیرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے قدموں میں آئیں، درخت آ جائیں، بے جان کنکریوں میں حیات پیدا ہو جائے، وہ کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ راوی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جامع ترمذی شریف سیاہ ستہ میں کتب حدیث کے اندر تیسرے نمبر کی یہ حدیث کی کتاب ہے، پہلے نمبر پر بخاری شریف ہے، پھر اس کے بعد مسلم شریف ہے، تیسرے نمبر پر جامع ترمذی آتی ہے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، راوی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے میں نے خود سنا حضور مجمع عام سے ارشاد فرما رہے ہیں، فرما کیا رہے ہیں؟ رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرما۔ تو بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر کتنا بلند مقام ہوگا۔ آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زوجانی ابنتہ، کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی ہے، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے۔ پھر فرمایا وہ حملنی الی دار الہجرۃ، کہ ابو بکر وہ ہے جو مجھے اٹھا کر دار الہجرت کی طرف لے گئے ہیں۔ پھر فرمایا وَآتَاكَ بِلَالًا، کہ انہوں نے بلال کو آزاد کروایا ہے، کہ حضور بلال سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے آزاد کروایا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابھی یہ حدیث پاک جاری ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم فرمائے۔ آگے حضرت عمر کی شان میرے آقا علیہ السلام بیان کرتے ہیں یقول الحق ولو کان مرۃ، کہ عمر وہ ہے حق جتنا بھی کڑوا ہو بیان ضرور فرماتے ہیں، حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، یہ میرا عمر ہے، اس کا یہ خص ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پر رحم فرمائے۔ حضرت عثمان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تستحییہ الملائکۃ، عثمان وہ ہے کہ ملائکہ بھی جس سے حیا فرماتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم فرمائے۔ علی کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ادر الحق معہ حیث دار، اے اللہ جدھر علی ہو حق کو اسی طرف کر دینا۔ یہ جملوں پر غور کریں، جدھر علی ہو مولا حق کو بھی ادھر پھیر دے، یہ نہیں کہا کہ جدھر حق ہو علی ادھر پھر جائے، ایسا نہیں، فرمایا اللہم ادر الحق معہ حیث دار، مولا جدھر علی ہو حق کو اس طرف پھیر دینا، یعنی جہاں علی ہو حق اسی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں اگر ہم غور کریں تو دو چیزیں بڑی نمایاں طور پر ہمیں اس حدیث پاک میں مل جاتی ہیں۔ نمبر ایک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، پہلے نمبر پر ذکر کیا تو خلافت جو ہے وہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کی نظر آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کہا رحم اللہ عمر، تو دوسرے نمبر پر خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیب تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ذکر کر دی ہے۔ رحم اللہ عثمان، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ہے خلیفہ۔ رحم اللہ علی، چوتھے نمبر پر خلیفہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم۔ تو یہ ایک ترتیب تھی۔ دوسری بات مقام و مرتبہ کی ہے کہ جو مرتبہ اور مقام تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ترتیب رکھی۔ رحم اللہ ابا بکر، پہلا مرتبہ ان کا تھا تو انہی کو پہلے ذکر کیا ہے۔ جن کا دوسرا مرتبہ تھا رحم اللہ عمر، رحم اللہ عثمان، رحم اللہ علی، تو پتہ یہ چلا یہ مقام و مرتبہ اور خلافت کی جو ترتیب ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بیان کر دی ہے۔ بات یہ کہ تھوڑی
ہم توجہ کریں، سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں آپ نے فرمایا کہ خلفائے اربعہ جو ہیں انبیاء کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت جو اہل سنت کے امام ہیں، فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل۔ پھر فرمایا کہ ان چاروں میں پھر ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے نمبر پر پھر ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے کہ جب ان کے صحابہ اکرام کے درمیان محبت ہمیں قرآن سے مل رہی ہے، احادیث صحیحہ سے یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، خلافت کی مقام و مرتبہ کی ترتیب ہمیں احادیث صحیحہ سے ملتی ہیں، تو پھر ہمیں ایسے معاملات میں انتشار پیدا کرنا اور پھر دڑا بندیاں، پھر اہل سنت کو تقسیم کرنا بہت غیر مناسب سی بات ہے۔ بلکہ ایک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس اعتبار سے بھی نسبت ہے وہ اس کا احترام کرے، اس کے سامنے جو ہے وہ اپنی زبان کو بند رکھے، ان کی تعریف کرے، ان کے بارے میں نازیبہ گفتگو یہ ہم کو زیب نہیں دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام و مرتبہ آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ البدایہ والنہایہ اس کی جلد نمبر 4 میں موجود ہے۔ حضرت محمد بن عقیل یہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں، اور اس کو بزاز نے اپنی مسند کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت محمد بن عقیل مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ تھا نا، اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ذکر کیا کیا؟ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، لوگوں بتاؤ نا سب سے زیادہ شجاع بہادر کون ہے؟ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی، انت یا امیر المومنین، آپ ہی ہیں امیر المومنین، آپ کا دور خلافت ہے۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا بھی بہت اچھے بھائی، بلکہ ان کے جواب کو مسترد کیا، فرمانے لگے نہیں ایسا نہیں ہے، سب سے بہادر میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہے۔ فرمانے لگے سب سے زیادہ جو بہادر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 4 کے اندر یہ موجود ہے۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو جس طرح ایک تعجب سا نہیں ہوتا بھی ہم نے آپ کا نام لیا، آپ ابو بکر کا نام لیتے ہیں۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے زیادہ بہادر علی ہے، سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی بات میری، کہتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال ایسا دنیا پہ آیا ہی نہیں جو علی کو للکارے پھر بچ کر چلا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جس نے مجھے للکارا ہو پھر میں نے اس سے انتقام نہ لیا ہو۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن سب سے زیادہ بہادر کون ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ پھر حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دعوے پر یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر 2 دلیلیں آپ نے قائم کی۔ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 4 میں ہیں۔ اسلام اور کفر کی جو سب سے پہلی ٹکر ہے، جو پہلا ٹاکرا ہوا ہے، وہ ہے غزوہ بدر۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چھپر نما ایک جگہ بنائی جہاں پر سرکار علیہ السلام نے بیٹھ کر جنگ کے حالات کو دیکھنا تھا اور معلوم کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کل ٹوٹل تو تقریباً 313 تھے، اب سبھی تو حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے وہاں پر نہیں نہ ٹھہر سکتے، آگے جہاد بھی کرنا ہے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اور خدمت کے لیے ایک آدمی یہاں پر ٹھہرے گا۔ ابھی اس کا انتخاب نہیں ہوا کہ ٹھہرے گا کون، کہ ایک آدمی آگے بڑھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرے گا۔
मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठाकर फरमाते हैं कि हम सब अभी सोच रहे थे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहादुर तो सभी हैं, बड़े बड़े बहादुर हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा मौजूद हैं। कहते हम सब अभी सोच ही रहे थे, मौला अली पाक फरमाते खुदा की कसम हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार को फिजा में लहराते हुए मैदान में उतर आए, कहने लगे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत के लिए मैं यहां पर ठहरूंगा। कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात थी कि हम अभी सोच ही रहे थे कि ये इतना बड़ी भारी जिम्मेदारी कौन ले। बुज़दिल कोई भी नहीं था, सब बहादुर थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी चीज को ये इस बात की दलील बनाया कि सबसे बहादुर भी यही हैं। फिर कहते हैं कि आपने हिफाजत भी चारों तरफ से करीम आका अलैहिस्सलाम की कोई नेजा कोई तीर सरकार की तरफ आने नहीं दिया है, किसी मुशरिक को भी हुजूर के करीब नहीं आने दिया। फिर हिफाजत का भी उन्होंने हक अदा किया है। दूसरा मौका, दूसरी दलील मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिक्र की, यह भी अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 4 के अंदर मौजूद है। आप जिक्र करते हैं कि जो इब्तदाई मराहिल थे नबूवत के जमाने के, मक्का में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से गुजरने लगे, मुशरिकीन की कसरत थी, उन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला कर दिया। जो चीज भी थी वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बदन पर मार रहे थे, इस तरह हमला किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम अब देखना। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठाकर कहते इतने ज्यादा वो लोग थे, उस वक्त हम में से सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिफा के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत के लिए अगर कोई मैदान में उतरा तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जैसे ही आगे बढ़े सबको उठाकर उन्होंने दाएं बाएं कर दिया और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत के लिए अपने सीने को चौड़ा करके सामने खड़े हो गए और कहा तुम बर्बाद हो जाओ, तुम ऐसी जात पर हमला कर रखे हो जो ये फरमाते हैं कि अल्लाह एक है। तुमने इस बात को जुर्म समझा, इस वजह से इन पर तुम हमला कर रहे हो जो ये कहते हैं कि रब एक है, मैं एक खुदा का मानने वाला हूं। तो इन दो अपना चीजों को मौला अली मुर्तज़ा ने इस बात की दलील बनाया कि सबसे ज्यादा बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अगली बात आपको बहुत ज्यादा लुत्फ देगी, ये है जी किताब का नाम हदीस पाक है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ये एक फैसला था, जो आपने ये जो फैसला दिया कि सबसे ज्यादा बहादुर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, ये आपने जजमेंट खुद दिया मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि सबसे बड़े बहादुर हैं। सिर्फ ये ना देखो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में सिर्फ एक सियासी खलीफा सियासत के तौर पर आप पहले नंबर पर हैं, नहीं, फरमाया कि शुजाअत के तौर पर भी पहले नंबर पर हैं, इल्म के तौर पर भी पहले नंबर पर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मकाम और मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया, साहब मौला अली मुर्तज़ा से बढ़कर और कौन जानता है भाई इस चीज को। अब मैं जो बात आपके सामने जिक्र करने लगा हूं, एक एतराज होता है, कहते कि देखो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुनियत थी अबुल कासिम, तो आपके बेटे का नाम कासिम है। हजरत मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है अबुल हसन, तो आपके बेटे का नाम हसन है। तो सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू बकर, तो बकर नामी इनका कोई बेटा तो है ही नहीं, तो फिर ये कुनियत किस एतबार से है? ये एक एतराज होता है कि बकर नामी जब इनका कोई बेटा ही नहीं तो फिर अबू बकर इनकी कुनियत कैसे दुरुस्त हो सकती है? तो उनकी खिदमत में गुजारिश ये है कि कुनियत के लिए ये जरूरी नहीं कि भी बेटा हो और बेटे के नाम पर ही रखी जाए। बसाओ का कुनियत जो होती है ये किसी वस्फ, किसी खुसूसियत और कमाल की वजह से भी बंदे की पड़ जाती है। जिस तरह के हजरत मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ का कच्चा सहन था, जमीन पर लेटे हुए थे,
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے کوئی بھی تراب نامی بیٹا نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کی کنیت ہے، اور اس کنیت پر آپ خوش بھی بڑے ہوتے تھے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پتہ چلا کہ کنیت کے لیے ضروری نہیں کہ بیٹا ہو اور بیٹے کے نام پر ہو، کسی وصف خصوصیت اور کمال کی وجہ سے بھی کنیت پڑ جاتی ہے کہ اتنی بلند شان اور اتنا بلند مقام مولا علی المرتضی کا جو ناطق قرآن ہے، اور عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے مبارک جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے، اس وصف کمال کی وجہ سے حضور نے فرمایا کم یا ابا تراب۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اب ان کو جانا پہچانا مانا کنیت کے ساتھ ہی جاتا ہے ابو ہریرہ۔ اب بھی ہریرہ ان کے کسی بیٹے کا نام تو نہیں تھا، بلیوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، اسی وصف کی وجہ سے اللہ کی مخلوق سے پیار کر رہے ہیں، اسی وصف کی وجہ سے سرکار علیہ السلام نے ان کو کنیت دی ابو ہریرہ۔ ایک بزرگ تھے ابو الوفا، وفا نامی کوئی بیٹا نہیں تھا ان کا، چونکہ وہ وفا کے پیکر تھے تو اسی وصف کمال کی وجہ سے کنیت ان کی ابو الوفا پڑ گئی ہے۔ بہرحال اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو پتہ چلا کنیت کے لیے بیٹے کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی وصف اور کمال کی وجہ سے بھی کنیت پڑ سکتی ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے ابو بکر، اگرچہ بکر نامی آپ کا بیٹا نہیں، تو اب چیک کرنا پڑے گا کس وصف کمال کی وجہ سے آپ کی یہ کنیت ہے۔ اگر ہم لفظ بکر بے کاف رے، اس کو ہم اگر لغت کی کتابوں میں چیک کریں اس کا اعراب کیا ہے، تو لغت کی کتابوں میں اس کا اعراب 3 طرح سے آتا ہے، بکر، 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 3 طرح اس کا اعراب جو ہے وہ لغت کی کتابوں میں آیا ہے۔ اگر اس کو پڑھا جائے بکر، تو لغت کی کتابوں میں اس کا معنی آیا ہے کہ بکر وہ ہوتا ہے جو سبقت لے جانے والا، مقابلے میں آگے بڑھنے والا جو ہو اس کو بکر کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اس لیے پڑ گئی کہ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اس وجہ سے، اس وصف کمال کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر پڑ گئی ہے۔ اگر اس کو بکر پڑھا جائے تو بکر کا معنی لغت کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ بکر اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جس کا دامن گناہوں سے داغدار نہ ہوا ہو، اس کو بکر کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر یا ابو بکر اس لیے پڑ گئی ہے کہ آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، اس وصف کمال کی وجہ سے یہ کنیت آپ کی ہے۔ اگر اس کو بکر پڑھا جائے ضمہ کے ساتھ، تو بکر کا معنی لغت کی کتابوں میں آیا ہے ضیاء، روشنی۔ تو آپ کی کنیت ابو بکر اس لیے پڑ گئی کہ آپ کے اسلام لانے سے اسلام میں روشنی ہو گئی ہے، ضیاء ہوئی ہے، یعنی اسلام میں روشنی کا سبب بنا ہے آپ کا وجود مبارک، اس وجہ سے آپ کی یہ کنیت پڑی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بکر کا اعراب بکر پڑھا جائے، بکر پڑھا جائے، بکر پڑھا جائے، کوئی بھی اعراب پڑھ لیں شان سیدنا صدیق اکبر سامنے ہے۔ کیا کمال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہاں پر جو ہجرت کا موقع تھا، کفار و مشرکین نے جب زیادہ تکالیف پہنچانا شروع کر دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا محبوب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں۔ وہ مشرکین جتنے بھی دشمن تھے، لیکن وہ یہ بات جانتے تھے صادق و امین یہی ہیں۔ بہت سارے مشرکین کی جو امانتیں ہیں وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھیں،
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत का इरादा फरमाया, चूंकि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया है, मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया, भी देखो ये फलां फलां की अमानतें हैं, इनको देख लो, अब तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह को उठना, ये अमानतें जिन जिन की हैं उनको पहुंचा देना, और फिर पीछे तुम भी मदीने ही आ जाना। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुजरा मुबारक, घर मुबारक का घेराव 40 काफिरों ने किया हुआ है। 40 काफिर हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक घर का घेराव किया हुआ है, और सरकार अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पर मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुला रहे हैं। अब ये अमानतें देखो फला फला की है, कल को दे देना, अब तुम यहां आराम करो। अली को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। अल्लाह अकबर। ये कोई पहला मौका नहीं था। शैब अबी तालिब, दो पहाड़ों के दरमियान जो घाटी थी, वहां जो तकरीबन 3 साल का अरसा गुजरा था, काफी अरसा वहां पर जो गुजरा है, जनाब अबू तालिब भी ऐसे ही किया करते थे कि रात को जो बिस्तर नबी करीम अलैहिस्सलाम का होता था उस पर मौला अली पाक को लिटा देते, और मौला अली पाक का जो बिस्तर होता था उस पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता कि आप यहां पर आराम कर लें। वजह क्या होती थी कि भी दुश्मन ज्यादा हैं, अगर कोई घात लगा के बैठा है तो कोई भी तकलीफ पहुंचे तो मेरे बेटे को पहुंच जाए अली को, और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को कुछ ना हो। तो ये एक अंदाज था, ये एक प्रैक्टिस थी मौला अलीजुल मुर्तजा की नबी पाक अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर सोने की। कहा अली आज यहां भी तू मेरे बिस्तर पर सो जा। अब हिजरत हुई, बाहर तो इतने सारे 40 काफिर हैं जो घेराव करके खड़े हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाक उठाई और हवा में उड़ा दी, उनके दरमियान से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए हैं। कोई एक भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख नहीं सका। अब आपने ये बात जहन में रखनी है, फिर हमें आगे जाके गारे शोर वाला मसला समझ में आएगा। 40 काफिरों में से 40 काफिरों की आंखें कितनी बनती हैं? 80 आंखें बन जाती हैं। 80 आंखों में से कोई एक आंख भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख नहीं सकी। ठीक है ना जी, देखने वाली आंख देख लेती है, लेकिन वो देखने वाली आंख थी नहीं, इसलिए देख भी नहीं सके। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। अब ये जो बातें लिखी जाती हैं, मैं इन चीजों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। कहते हैं कि 3 दिन 3 रातें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सौर में इसलिए ठहरे रहे कि दुश्मन का खौफ था। मैंने कहा ये कोई नया दुश्मन आ गया था? ये वही दुश्मन थे, घर का घेराव करके खड़े थे, 40 थे, कोई एक भी नहीं देख सका। सरकार सामने से गुजर जाए कोई देख नहीं सकता। सरकार अलैहिस्सलाम का तो ये कमाल है। फिर गार में इस खौफ के लिए कैसे छुप गए? भाई वो हमें देख ना ले, हुजूर सामने हो तो नहीं देख सकते, गार में है तो फिर कैसा खौफ है? पहली बात तो ये आप ज़हन में रखें, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की शायान शान नहीं है। हाँ, ये बात ज़हन में रखना। दूसरी बात, मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने वो सारी अमानतें देख ली, बड़े चैन की नींद में तो सो गया। किसी ने पूछा अली क्यों भाई, 40 काफिर खड़े थे, तुझे डर नहीं लगा, तुझे खौफ नहीं हुआ, अपनी जान की परवाह कोई नहीं थी? मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, यार क्या पूछ रहे हो? अली हर रात ही डरता था कहीं मौत ना आ जाए। जब सरकार ने फरमाया ना अली सो जाओ, सुबह को उठना, अमानतें जिनकी हैं उन तक पहुंचाना, फिर तुम भी मदीने आ जाना, तो अली को तसल्ली हो गई थी, ज़बान रिसालत से निकल गया है, सो जाओ, सुबह को उठना, अमानतें देना, मदीने आ जाना, मुझे तसल्ली होगी। अब जब तक अली मदीने पहुंच नहीं जाता, अली के पास मौत आ नहीं सकती। क्या सहाबा का अकीदा और क्या नजरिया था। आज के लोग होते तो वो तो जमा तबलीग करने बैठ जाते ना, भी ये बात दुरुस्त भी है कि नहीं। सहाबा का अकीदा ये था कि जो सरकार की जबान से निकल जाए वो कहते थे कि बस ये होकर ही रहेगा।
اللہ اکبر. حضرت مولا علی المرتضیٰ نے تو یہ نہیں کہا نبی کون سا غیب کا علم رکھتا ہے, ان کو کون سا پتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نفع نقصان ہو سکتا ہے کہ نہیں, میں اپنی حفاظت خود کروں. نہیں, ان کو پتا تھا حضور نے فرما دیا تو ہم میں سیف ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار سور کے قریب پہنچے ہیں, چونکہ ٹائم ہو گیا ہے میں بات کو یہیں پہ سمیٹنے لگا ہوں, عرض کی حضور آپ یہاں پر ٹھہریں, میں پہلے غار کی صفائی کر لوں. صفائی کی ہے, ایک سوراخ رہ گیا اس پہ پاؤں رکھ دیا. عرض کی حضور اب آپ تشریف لے آئیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک گود میں میرے آقا علیہ السلام نے مبارک سر رکھا, آرام فرما ہو گئے. اب جو عمرہ کے لیے حج کے لیے گئے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے, جو نہیں گئے اللہ آج کے اس جمعۃ المبارک کا صدقہ ہم سب کو لے جائے. غار سور کی جو بیچ میں گیپ ہے نا, انسان تشہد کی حالت میں بیٹھے ایسے سر کرے تو اوپر ٹکر ہوتی ہے, یعنی اتنا خلا ہے. تو اب حضرت ابوبکر صدیق دو زانو بیٹھے ہیں اور اوپر سر تو ہوتا نہیں, ایسے سر ہے, اور گود میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دہا والا مکڑا ہے, واللیل والی زلفیں ہیں, مزاغ والا کاجل ہے, سرکار کا چہرہ ہے. بتائیں کتنا کا فاصلہ رہ گیا ہوگا, کتنا قرب نصیب ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کا. یہاں پر ایک اور چیز میں وضاحت کر دوں کہ کہتے ہیں کہ بھی وہ سانپ آیا, اس نے ڈسا, تکلیف بڑی شدید تھی, تکلیف کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے پاؤں نہیں ہلایا کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے, لیکن تکلیف بڑی تھی. کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی, لیکن آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ قطرہ حضور کے ودعا کے مکڑے پہ گرا تو سرکار بیدار ہو گئے, اور میں نے کہا یہ بات درست نہیں. کہتے فلاں کتاب میں لکھی, میں نے کہا میں وہ فلاں کتاب نہیں مانتا, بات حدیث کی ہو ہم مانیں گے, اگر کسی عالم نے لکھی ہے تو اس سے تو ہم اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ بات عشق کے خلاف ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور ہو اور انہیں تکلیف کا احساس ہو. اس کی دلیل ہمارے پاس ہے. مصر کی عورتیں ہیں, ان کے سامنے حسن یوسف ہے, حدیث میں آیا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے, ہاتھ کٹنے کا احساس تک نہیں ہوا مصر کی عورتوں کو. کیوں؟ سامنے حسن یوسف ہے. میں نے کہا مصر کی عورتوں کے سامنے حسن یوسف ہو, ہاتھ کٹنے کا احساس نہیں ہوتا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تو حسن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سانپ کے ڈسنے کی تکلیف ان کو کہاں ہو سکتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کہتے پھر روئے کیوں ہیں؟ میں نے کہا جی روئے اس لیے تھے کہ بھی سانپ نے ڈسا ہے, پتہ چل گیا زہر چڑھ رہا ہے, اس لیے رو رہے تھے کہ اتنا قرب مل گیا حضور کا, کہیں اس زہر کی وجہ سے میری موت واقع نہ ہو جائے, اور اس موت کی وجہ سے جو یہ وصال کی گھڑیاں ہیں, یہ جو قرب کی گھڑیاں ہیں, موت کی وجہ سے کہیں جدائی میں تبدیل نہ ہو جائیں. اس غم میں روئے ہیں, تکلیف کی وجہ سے نہیں.